अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी चैनल की ग्रोथ होती है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में कैसे आए, उनकी बीवी दुनिया में कैसे आई, जो कि हर एक मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। चलो जानते हैं इस क्लिप में और बाद में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल पे नए हो तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो देखते हैं ये क्लिप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया, और उधर शैतान मरदूद जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को किस तरह पैदा किया और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक महर कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत के जरिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया, तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक महर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक महर क्या है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका हक महर ये है कि आप हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए थे तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक के ज़ौजियत अदा करने का हुक्म न था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनाचे इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक के बाद बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी न थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उस शजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया
تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرم گاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ویڈیو کلپ میں بنے رہنے کے لیے میرے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ جب تک ہم نئی کلپ لائیں گے تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔